فیٹی ایسڈ کے نام سے گھی کو استعمال کیا جاتا ہے، روغن کو استعمال کیا جاتا ہے، روغنیات کو، چربی کو۔ لیکن جس بندے کا ذوف جگر ہو، آنکھیں پھولی ہوں، چہرہ پھولا ہو، ہاتھ پاؤں پنڈلیاں پھولی ہوں، گڑے پڑتے ہوں، جسے بیری بیری یا اماس یا تہوج کہا جاتا ہے طب یونانی میں، اس کو آپ گھی کھلائیں گے تو وہ بہت جلد اس کا دل اور پھول کر بہت جلدی مر جائے گا، کیونکہ اس کے گھی کو ہضم کرنے کے لیے جگر کا بائل اور جگر کا ایکٹیو ہونا ضروری تھا۔ گوشت کو ہضم کرنے کے لیے عصابیت اور حرارت اور رطوبت کی ضرورت تھی جسم کو، تاکہ جلدی وہ ایسڈ کو کور کر لیں۔ گوشت بھی ایسڈ، معدے میں بھی ایسڈ، طبیعت میں پہلے ایسڈ، دیگر بیماریاں جو میں ذکر کر چکا ہوں، جب یہ گوشت اور ٹھونسے گا تو تنگ ہو جائے گا۔ اب یہ وہ باتیں تھیں، جیسا کہ میں نے ابھی گھی کی مثال دی ہے، کہ گھی کے لیے ہضم کرنے کے لیے ایک تو آپ کے پتے سے بائل ضروری ہے، چھوٹی آنت میں گرنا۔ گھی نہ معدے میں ہضم ہوتا ہے، نہ ہی کو کھانے پینے میں دانتوں میں چبایا جاتا ہے، نہ معدے سے خون میں شامل ہوتا ہے، نہیں، یہ فرنگی طب کی غلطی ہے۔ گھی ہضم ہونے کے لیے چھوٹی آنت میں جا کر رکتا ہے 4 گھنٹے تک، پھر لائپس انزائم آپ کے لبلبا دیتا ہے، اور پھر پتے سے آپ کا بائل آتا ہے، پھر کچھ آنتوں کے انزائمز ہوتے ہیں، کچھ معدے کا تیزاب شامل ہوتا ہے، وہاں 4 گھنٹے کے بعد جا کر کے وہ گھی ہضم ہوتا ہے۔ ہاں، جو جہالت آج کل فرنگی طب نے بنا رکھی ہے نا، کہ گھی سے چربی بنتی ہے، گھی سے کولیسٹرول بنتا ہے، گھی سے یہ بنتا ہے، دیسی گھی سے، بلائی سے، مکھن سے، روغن زیتون سے، اور نیچرل جو سیڈز کا آئل ہے، جیسے روغن زیتون ہے، جیسے مسٹرڈ آئل ہے، یعنی سرسوں کا تیل ہے، تلوں کا تیل ہے، ناریل کا تیل ہے، قطن بھائی یہ پروسیس سے نہ گزرے ہوں، سادہ طریقے سے نکالے ہوں تو کبھی بھی یہ نقصان نہیں دیتے۔ ہاں، جو گھی نقصان دیتے ہیں ان کو پہلے انہوں نے پروموٹ کیا، ان کو پہلے انہوں نے کمیشن کھا کر ان کمپنیوں کو اٹھایا۔ اب جب پوری دنیا جان چکی ہے کہ وہ جس پروسیس سے گھی بنتے ہیں، سارے دل کو بھی بند کرتے ہیں، جوڑوں کو بھی بند کرتے ہیں، فالج بھی کرتے ہیں، لکوہ بھی کرتے ہیں، شوگر بھی کرتا ہے، اب مان گئے۔ مطب ابن طبیب پر فری آن لائن چیک اپ کیا جاتا ہے۔ ابھی ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں اور گھر بیٹھے اپنا مزاج معلوم کریں۔ اپنے مزاج کے مطابق غذائی چارٹ یا دوا کا کورس منگوائیں۔ آئیں فطری اور قدرتی طریقہ علاج کی طرف، مطب ابن طبیب کے ساتھ۔